بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے کے اوپر دستخط کر دی ہیں اور اب پوری دنیا کے اندر یہ چہمگوئیاں شروع ہو چکی ہیں کہ کیا غزہ کے اندر امن قائم ہو چکا ہے، کیا اسرائیل باز آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی لگامیں اب بھارت کے ہاتھ میں آ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی کھلم کھلا فتنہ الخوارج کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ چین نے ایک ایسی انٹری لی ہے جس سے پوری گیم بدل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے بھی افغانستان آنے کا اشارہ کر دیا، اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ شرم الشیخ کے اس معاہدے کے بعد وہ افغانستان کے معاملے کو حل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے تراب علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تراب، یہ کیا کروا رہے ہیں آپ؟ یہ تو مطلب آج تو پوری امت ایک خوشی کا چلے، وہاں پہ کم از کم جو ایک بچر خانہ کھولا ہوا تھا وہ درندے نیتن یاہو نے، اب دیکھیں ہوا کیا ہے کہ امن آ گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ چیخ رہے ہیں اچھا آپ کی میری زندگی ایوی عذاب میں بنی ہوئی ہے، وہ حماس والے مان گئے، عربی مان گیا، ہمارے یہاں پہ لوگوں نے ایسی شور مچایا ہوا ہے۔ لیکن یہ بہت آپ کہہ لیں چلے خوشی کی بات یہ ہے، وہاں پہ قتل و غارت رک گئی ہے۔ اور جو مین عالمی ماہرین، ایون انڈیا کے کئی ماہرین یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ صرف اور صرف راؤ صاحب صرف اور صرف کیوں امن پایا؟ 2 سالوں سے تو وہاں پہ قتل و غارت جاری تھی، کیوں؟ آپ مجھے بتائیں نا، مسکرا رہے ہیں پاکستان کا نام لینے لگے۔ چلے آپ مجھے بتا دیں پھر وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو بلانے کا بطور وزیر اعظم پاکستان جو گئے ہیں، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی اس سے پہلے آج سے کچھ 6 مہینے کے سے پہلے، تھینکس ٹو مودی جی، انہوں نے لتر کھا لیا ہم سے۔ 6 مہینے سے پہلے پاکستان کی کوئی سٹینڈنگ تھی؟ پاکستان کو دنیا میں کوئی ایسے پوچھتا تھا کیا رول ہے؟ بھائی وہی رول ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک آپ نے بات کی۔ اب یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے، اس میں دیکھیں نا 8.5 لاکھ سے 9 لاکھ لوگ ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ٹھیک ہے، اسرائیل پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، مجھے پورا یقین ہے۔ اچھا 1800 قیدی بھی چھوڑ دیے انہوں نے اب تک جو میں بات کروں، جب یہ ویلاگ لگے گا ہو سکتا ہے ہاں اب ہو سکتا ہے کہ وہ مزید ہو جائیں، 6-7 ہزار لوگ اور چھوڑ دیں، اور 20 جو ہیں اسرائیلی بھی چھوڑ دیے گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ہی وہ اہم لوگ ہوں گے جن کے لیے نتن یاہو نے 2-3 لاکھ لوگ ذبح کر دیے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے تھے نا جو انہوں نے پکڑ کے رکھے ہوئے تھے۔ اچھا اب جو خبر آ رہی ہے، اہم خبر ہے، مجھے جو سمجھنا چاہیے ہمیں، اب وہ اس پہ لکھ رہا ہے 2020 مڈل ایسٹ پیس ڈیل کہہ جانا، اس میں سائن کس نے کی ہے؟ امریکہ، قطر، مصر، ترکیہ۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے، ترکیہ تو ویسے ہی ہمارا ساتھ اس کا جو معاملات ہیں سب جانتے ہیں۔ قطر اور مصر کہاں سے پاکستان کا زور نہیں لگا رہے کہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ شامل کیا جائے، اپنے ساتھ معاہدوں میں شامل کریں۔ اور اس کے آپ کا خیال ہے کہ محمد بن سلمان کا کوئی کردار نہیں ہوگا اس کے اندر؟ آپ کو پتہ 27 تاریخ کو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف جا رہے ہیں کدھر؟ سعودی عرب کے دورے پہ۔ کیا کرنا ہے؟ کیش کرنے۔ کیش نہیں، وہ تو ان کا آیا ہوا ہے اپنا جو ہے، وہ واپس بھی تو جائے گا نا۔ جی وفد واپس جائے گا، لیکن ڈیلیں تو وہیں پہ فائنل سر ہو چکی ہیں، ڈیلیں فائنل، یہ تو اہم بات اب شگل ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ وہ بلا لیا انہوں نے زیادہ تر، لیکن اب وہ ان کا وفد آیا اور بڑی اچھی پاکستان کے لیے خبریں آ رہی ہیں۔ 3-4 دن 5 دن صوبوں نے اپنے میں بھی وہ ایک آدھے مسئلے میں پھنسا رہا ہوں، تو $300 بلین کا پرپوزل سندھ نے دیا ہے، اور اس سے ڈبل کا پرپوزل پنجاب نے دیا ہے۔ زبردست ہے۔ اب سندھ میں بھی تھوڑی ترقی ہے، ہم دیکھیں، اور مری کے اندر ہر طرح سے جو ہے نا۔ سر ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے مصطفیٰ کمال، ٹھیک ہے، ہمارے ان سے 600 اختلافات ہیں، وہ جو جس طرح کی بھی سیاست کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں ان کی بھی پریس کانفرنس بڑھ رہا تھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے، میں آپ بتا رہا ہوں $30 بلین کی صرف اور صرف ایکسپورٹ کرنے کا۔ جو ہم یہ میڈیکل کے اکوپمنٹ نہیں ہوتے جو بناتے ہیں اوزار میڈیکل والے، وہ ہم کتنے بناتے ہیں؟ مشکل سے کوئی $1-1.5 بلین کے نہیں بنا رہے، اور پاکستان کے اندر کیپیسٹی ہے 60% یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں ہر سال وہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اب پاکستان کا وقت آ گیا کہ لوگوں کو روکیں، اپنے جو برین ڈرین ہونے سے روکیں۔ اچھا بہت زیادہ ہے، او چلے وہ نہیں اپنے لوگوں کا جانے سے چلے، وہ تو ایک بندہ 10 سال محنت کر کے آتا ہے، 10 بندے اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہیں، ان کو باہر بھیجیں تاکہ یہ لوگ جا کے پیسہ کما کے پاکستان میں بھیجیں۔ اور سر یہیں پہ انڈسٹری لگنی چاہیے، انڈسٹری بھی لگائیں، اس کے باوجود ہمارے پاس بے تحاشا ہے۔ ہاں انشاءاللہ وہ بھی جائیں گے، لیکن اب دیکھیں ابھی آپ اس میں رہتے ہیں، جو بورڈ آف پیس بننے جا رہا ہے اس میں بھی پاکستان کا نام ہوگا۔ اور دوسرا سب سے اہم خبر، اس کے بعد آگے افغانستان کی طرف چلتے ہیں، جو اہم خبر آ رہی ہے، پاکستان کی فوج بھی جائے گی اب، اس کے بغیر امن ہونا ہے،
مجھے میں یہ نہیں کہہ رہا, اور خالی تو جائیں گے نہیں, پھر کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں گے نا اپنا, کوئی ہلکا پھلکا. کہا گیا ہے, اہم طاقتوں نے کہا ہے, وہاں پہ بڑا رفع ڈالا ہے انہوں نے کہا سر اس کے بغیر بات آگے نہیں چلنی, دس وے اور دیٹ وے. دیکھیں آپ الحمدللہ سعودی عرب تک تو پہنچ گئے ہیں, وہاں پہ آپ کی فوج پہنچ گئی ہے, دیگر ممالک میں بھی جا رہی ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے اپنا بنگلہ دیش بھی معاہدہ کرنے کا ہو چکا, ہمارا ان کے ساتھ بھی معاہدہ الحمدللہ. وہ بس ہو گیا, آپ کو پتہ ہی ہے, اب ساری باتیں تو نہیں سامنے لانی نا, جو بھی کریں ان کے ساتھ. ملیشیا والے, بنگلہ دیش والے, قطر والے, غزہ والے, سب جو ہیں کس کی فوج مانگ رہے ہیں اس کے لیے, امن کے لیے. اپنے ملک میں ہونا وہی کھلاتا, وہ چلے یہ چلتا رہا. اب افغانیوں کو بھی سوچنا چاہیے, طالبان کو. ویسے میں بتاؤں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ افغانیوں کے خلاف کمپین ہو رہی ہے, ان کے تندور بند کر دو, یہ کر دو. یار وہ تو محنت کش لوگ ہیں, محنت کر رہے ہیں, ہماری طرح کے لوگ ہیں نا. اور یہ میں بتاؤں آپ کو, طالبان نے جس طرح مودی نے پاکستان پہ جو احسان کیا تھا نا کہ وہاں پہ جو پاکستان کا دنیا میں ڈنکا بچا ہے, یہ ایک آپ حیران ہوتے ہوں گے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ افغانیوں کو آخر ہم سے مسئلہ کیا ہے. افغانیوں کو میرا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے اس بارے میں کہ ہم نے کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہوتے, یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں یار. وہاں پہ انہوں نے تب کیا وہ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں. آپ نے ان پراکسی سے آپ یہ لڑتے ہیں, ان کو صرف لڑنا آتا ہے, پیسے لیتے ہیں لڑنے کے لیے, جو زیادہ پیسے دے گا اس کے لیے لڑنا شروع ہو جائیں گے. طالبان کے بارے میں یہ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ آپ نے, اور انڈیا یہی کر رہا ہے, آپ انہیں خرید نہیں سکتے, آپ نے صرف رینٹ پہ ہائر کر سکتے. رینٹ پہ لے لیا اچھا نہیں, رینٹ پہ لے. انڈیا میں خود وہ ہندو طالبان ہے. اب یوگی آدتیہ ناتھ بیسیکلی ان کی اور انڈیا کی ایڈیالوجی سیم ہے, انتہا پسند ہے نا. وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کون سا, یا میں بتانا نہیں چاہتا مطلب کہ بلکہ ICC کو اس پہ جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. سر شدت پسندی تو ہے وہاں پہ گاؤں موتر سے انہوں نے وہاں پہ اپنے غسل دیا ہے اسٹیڈیمس کو. اس پہ آپ کو کوئی اسپورٹس رپورٹر یا کوئی اس طرح کے لوگ یار اب اس پہ کیوں نہیں کرنی چاہیے. وہاں پہ ہائیجین کا مسئلہ بن سکتا ہے. اچھا اب آپ کو بتائیں جو ہمارے یہ افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے, اس میں بھی راؤ صاحب پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کی اب کوئی معافی نہیں ہے, بہت ہو چکا. اور دوسرا یہ خالی ایک طرح تو پاکستان نے کیا ہے, سعودیہ اور چین کی انٹری بھی ہو چکی ہے اس سارے معاملے میں. چائنا نے تو بتاؤ امریکہ کی انٹری ہو چکی ہے, تو امریکہ تو وہ تو ٹرمپ نے کہہ دیا نا میں واپس شرم الشیخ والا معاملہ حل کر کے اگلا معاملہ پاکستان اور افغانستان. وہ تو گرام کے چکر میں وہ پریشر ڈال رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے بھی اپنے دہشت گرد ختم کرنے, اور ہم نے بھی اپنے دہشت گرد ختم کرنے. کنہوں نے دہشت گرد ختم کرنے؟ امریکن نے. امریکہ کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. ان کو ہمارا ملے گا تو وہ مار دیں گے, ہمیں ان کا ملے گا تو ہم مار دیں گے. IS خراساں کے خلاف بھی کرنا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو یہ مل کے کر لیں گے, زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا. طالبان کے چکر میں نا, ان کو بنانے کے چکر میں, اب آپ کو یاد ہے نا ایک پوری کی پوری ہمارے یہاں پہ 2 نسلیں ہم نے اپنی ریڈیکلائز کر دی ہیں. یہ آگ آج نہیں لگی, یہ 80 کی دہائی میں لگ چکی تھی. ٹھیک ہے راؤ صاحب. اچھا اب پاکستان نے آپ کو پتہ ہے اپنی 40-45 سالہ جو آپ کی پوری تھی نا ایک پالیسی تھی ٹورڈز افغانستان, وہ مکمل تبدیل کر لی ہے. آج دفتر خارجہ کی طرف سے آپ نے وہ بیان پڑھا ہے جس پہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد افغانستان میں افغانی لوگوں کی نمائندوں کی حکومت دیکھیں گے. قاتل ہے یہ, پاکستان نے واضح طور پہ اور نفرت کرتے ہیں افغانستان کے لوگ طالبان سے. جب افغان عوام کو جمہوری اور نمائندہ حکومت ہوگی افغانستان کے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ افغان طالبان نامنظور. اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان جا رہی, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بھائی گنز لے کے. اچھا اب آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر کیا ہوا ہے؟ انڈیا کے اندر جو بڑا ریڈ کارپٹ بچھایا نا جے شنکر صاحب نے, ان کی وجہ اپنی چھٹی ہونے والی ہے, ان پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, گالیاں نکالوں گے. تم لوگ کس کو بلا لیے تم لوگوں نے یہاں پہ؟ آپ کو میں 1 منٹ میں ہسٹری بتا دوں. پاکستان بنا, ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا گیا, بھارت وہاں پہ فوری طور پہ گھس گیا موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اس کے بعد ظاہر شاہ, داؤد, انہوں نے پاکستان کے خلاف پختونستان اور اس طرح کے نعرے لگائے. بھٹو نے فیصلہ کیا کہ اب ہماری حکومت یہاں پہ ہونی چاہیے. اتنے میں روس آ گیا, روس کو مجاہدین کی مدد سے بھگایا. اس وقت بھارت روس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, ان کو بھگایا, انہوں نے جا کے وہاں پہ شمالی تاج ادھر ادھر جا کے ان کو سپورٹ دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر طالبان آئے. سر طالبان کو پاکستان نے سپورٹ کیا, صحیح چل گیا, مجاہدین طالبان پھر امریکہ کے ساتھ واپس آ گئے. یہ سب ایک ہے نا. مجھے پاکستان ہے وہاں پہ ان کا جو اپنا نقطۂ نظر ہے, ایک زبردست انقلاب آیا تھا, ہمیں وہاں پہ جانا ہی, ہمیں وہاں پہ انٹروین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ لوگوں نے ریئیکشنز کو, او سر ہم نے وہاں پہ ریئیکشن کو سپورٹ کیا ہے. وہاں پہ گھس کے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا, اور وہ کر رہا ہے. یہ جو طالبان ہیں, پھر وہ حکومت نہیں رہے گی. یہ جو طالبان ہے نا, ان کو بنایا اس وجہ سے گیا تھا وہ کہ انہوں نے
کشمیر آزاد کرا کے دینا تھا. نہیں ہماری یہی اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی نا, جو ماں تیرے بچے تیرے پاس چلے آتے ہیں. حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں بھارت نے وہاں پہ 55 قونصلیٹ کھولے ہوئے تھے جو راہ کے دفتر کے طور پہ چل رہے تھے. طالبان آئے, یہ سارے اٹھا کے بھاگ گئے, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے طالبان کو خرید لیا, پیسے دے کے, فنڈنگ کر کے. بگرام ایئر بیس کی لڑائی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نا تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے جاتے آتے ہیں. 80 کی دہائی میں بڑا مشہور ہوا تھا یہ, طالبان کے والے سے کہا جاتا تھا. اب ان کا کام ہی لڑنا ہے. بگرام ایئر بیس پہ وہ 1.5 بلین یا 1 بلین ڈالر مانگ رہے ہیں, وہ دینے. اچھا چین نے صاف صاف کہہ دیا بھائی یہ چیز بالکل برداشت نہیں ہے جو آپ نے کیا, اور ہمیں اچھے سے خبر ہے, ہمیں اچھے سے خبر ہے یہ آپ کس کے کہنے پہ کر رہے ہو, کس کے ساتھ مل کے کر رہے ہو. اچھا انڈیا کی وہی پرانی اسٹریٹجی تھی, یہاں سے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر دونوں گرم کریں گے پاکستان کے خلاف. لیکن کچھ ایسا ہوا ہے 1-2 دنوں میں کہ انڈیا کو پیچھے جانا پڑ گیا. ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے 10 دفعہ سے زیادہ بلکہ یہ کہہ چکے ہو یہ ساڈی جان چھڑ دیو, ساڈی جان چھڑ دیو, لیکن ان کی معافی اب نہیں ہونی. اور میں آپ کو بتا دوں 8 سے 9 شہروں کے اوپر راؤ صاحب وہاں پہ جو ہے کیا بس اب آپ ساری وجہ کریں 8 سے 9 شہروں کے وہاں پہ کوئی قیادت ہی نہیں ہے. کابل جو ہے وہ تقریباً تل پر ہوا پڑا. آپ کو پتہ ہے ملا عمر کا بیٹا جو ہے وہ کدھر ہے آج کل, جو وزیر دفاع ہے, کدھر بیان دیا تھا نہیں کدھر ہے ملا یعقوب صاحب. اور سر ان کی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں, میں کل سے دیکھ رہا ہوں بھرا پڑا ہے, ایون انڈین چلا رہے ہیں. نہیں یار یہ مجھے بھی نہیں یقین تھا, میں خود حیران رہ گیا کہ یہ اب ان کی کوئی وہاں پہ سر یہ وہاں پہ انٹرنیٹ تو انہوں نے بند کیا ہوا ہے, عورتوں کی تعلیم پہ وہاں پہ پابندی ہے. اس قسم کے وہ وحشی لوگ ہیں, ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ جہاں پہ جن کو غلط فہمی ہے نا, جن کو یہ غلط فہمی ہے, جن کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ ان سے بات ہو سکتی ہے, ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی ٹی ٹی پی سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اب وہ یہ کہتے ہیں ان کو انہوں نے, ہم وہ کہتے ہیں ان کو ختم کرو. ان کو یہاں پہ ترقی پاکستان میں ہوتی, ان کے متعلق تو یہ سب کفر کا نظام ہے نا جو انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن بنائی ہوئی ہے طالبان نے. لیکن اب یہ فیصلہ ہو چکا, اور سعودیہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ بھائی پھر, کیونکہ آپ کو پتہ نا جو بھی یہ نظریاتی سائنس تو ہے, ان کو کہا گیا کہ بھائی اگر تمہیں اب آگے مزید مار پڑی تو ہمیں نہ کہنا. اور پاکستان کی جانب سے اب ان کی ہر طرح کی سپلائی لائن روکی جائے گی. کوئی انڈیا سے ان کو بارڈر شارڈر سے یہاں وہاں, یہ آپ کو پتہ نا ان کی تو لینڈ لاک کنٹری ہے. بیسیکلی کرنا کیا تھا, ان کی فوج اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ پاکستان کی فوج سے لڑ سکے. ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, ٹریننگ کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے انہوں نے صرف اور صرف اپنی عوام کو دکھانا تھا. 2-3 پوسٹوں کے اوپر انہوں نے فوٹیجز بنائی ہیں, بنا کے انہوں نے وہاں پہ بھیج دی ہیں. اس کے بعد پھر جو ان کی درگت ہوئی ہے, اور پاکستان نے سارا حساب کتاب برابر کر لیا ہے. ہمارے پاس جتنی بھی انٹیلیجنس رپورٹ تھی نا ٹی ٹی پی کے اڈوں کی, ہم نے سارے اڑا دیے. واہ خان ایئر کوریڈور, خان کوریڈور کے قریبی چترال کے پاس وہ جا رہا ہے, وہ پاکستان کا پارٹ ہوگا. دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے نہیں, وہ ہو گیا بھائی. یہ موقع کیا مل گیا, وہاں پہ خانہ جنگی لگی پڑی ہے. لیکن کسی کو تو جا کے اندر گھسنے کی پالیسی نہیں بنائی ہم نے, یہیں سے مارنے کی پالیسی بنائی ہے. یہی مارنا پڑے گا ان لوگوں کو. وہاں پہ طالب جو بیچارے اخوانی ہمارے بھائی ہیں, ان کی جان چھڑانی پڑے گی. اگر ریاست کو کوئی 4 صدیوں بعد کوئی سوچ لیا ان لوگوں سے جان چھڑانے کا, وہ یعنی جان چھڑائے سے بالکل غلط کیا جی. میں کہتا ہوں, میں ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ ریاست پاکستان کی بہت بڑی غلطی تھی یہ. دیکھیں نا کہ جو آپ نے, اب ہم کو کہیں گے تو لوگ غصہ کر جاتے ہیں, جو بھی اسٹیبلشمنٹ نے چیزیں بنائی ہیں وہ سب ان کے گلے پڑی ہیں. دیکھیں ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو نکالنا ٹھیک ہوگا, 80 کی دہائی میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالنا اب ٹھیک ہوگا. کن کو؟ ان کو افغان طالبان کو. ہاں ہے ان کو فارغ کریں. کوئی ایسی حکومت آ گئی جو ہمیں اور الٹے لینے کے دینے پڑ گئے, اگر وہاں پہ کوئی جمہوری حکومت آ جائے اس سے کوئی بات تو ہو سکتی ہے. یہ جاہل لوگ ہیں, ان سے اب کیا بات کریں گے. انہوں نے وہاں پہ انڈیا یہ جب گئے ہیں, بھارت گئے ہیں اپنے نظریاتی بھائیوں کے پاس, کیونکہ وہاں پہ تو ہندو طالبان ہے نا. اچھا وہ جب وہاں پہ گئے ہیں, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک خاتون نہیں بیٹھنے دی. اور اس سے بڑھ کے میں آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ بعد میں نا وہاں پہ جب احتجاج ہوا ہے. دوسری بات سنیں, آپ کو پتہ ہے جب ان کا ڈیلیگیشن ملا جے شنکر کا, آپ ایک بات نوٹ کریں جا کے, یہ انڈیا میڈیا بھی اٹھا رہا ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں بھی ایک خاتون شامل نہیں تھی. لیکن اس کے بعد تصویریں آئی ہیں, وہ تصویریں آئی ہیں. اچھا اب بھارت کیا کر رہا ہے, میں بتاتا ہوں بھارت کیا کر رہا ہے. اور پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں خواتین بھی موجود تھیں. بلی کے خواب میں چچڑ سنا. اب بھارت انہیں آفر کر رہا ہے کہ او میں تمہاری ایئر فورس بناؤں. ان کو اپنے وہ MiG 29 نہیں, جو MiG 21 کیا ہے جو ریٹائر ہوئے ہیں, وہ دینے کی باتیں کر رہا ہے. اور اس کے بعد کئی $100 ملین دینے کی باتیں کر رہا ہے بھارت. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس 700-800 بلین $7 یا $8 بلین کا ان کے پاس وہ اسلحہ ہے, وہ جو
امریکہ بگرام ایئر بیس اور یہاں چھوڑ کے گیا, وہ کہہ رہا ہے اب دکھاؤ میں تمہیں ریپیئر کر کے دوں, میں تمہیں بتاؤں یہ کیسے چلایا جاتا ہے. اچھا اب آپ کے خیال سے اخوانی اڑا لیں گے جہاز؟ اچھا ان کے پاس جو ڈرون حملے وہاں سے ہو رہے ہیں, ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے, جن سے وہ ڈرون اٹیک کر رہی ہے, جو یہ طالبان کر رہے ہیں, ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے اسلحہ؟ کون دے رہا ہے ان کو؟ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے, چین نے بھی کہہ دیا, ایون روس بھی نے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ نہیں ہونا, کیونکہ پاکستان کو کمزور کرنے کا مطلب ہے. اور ویسے ایک میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ جب سے پاکستان نے انکار کیا بگرام ایئر بیس دینے سے کہ بھائی نہیں یہ امریکہ کو کوئی یہاں پہ کام نہیں, اب بس ٹھیک ہے اب نکل گئے تو نکل گئے. آپ کو تو نا بگرام ایئر بیس سے ویسے ہی بڑی یادیں بستا ہے, یہ وہی ایئر بیس ہے جہاں پہ عافیہ صدیقی کی جو ہے گرفتاری کا پرچہ یہاں سے بنا ہوا ہے. دوسرا جو وہ اڑے تھے اسامہ والے جو آپریشن والے, وہ بھی یہیں سے اڑے تھے. تو امریکہ کی اس پہ خاصی اسٹریٹجک ڈیپتھ تو ہے یہاں پہ. لیکن جب سے پاکستان نے وہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پاکستان اس سلسلے میں, آپ دیکھ لیں وہاں سے حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے اپنے ملک کے اندر شور برپا ہونے لگ گئے. اب جا کے معاملہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اور اس حوالے سے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن بہت شکریہ تراب علی. اچھا ایک اور بڑی خبر لے لیں کہ اب خبر ہے یہ اب دفتر خارجہ کی طرف جو بیان آیا کہ بھئی 2-3 مہینے سے زیادہ, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں 2-3 مہینے سے زیادہ ابھی تک جتنی الحمدللہ ہم نے خبریں یہاں پہ دی ہیں وہ آپ کے سامنے ٹھیک ہی ثابت ہوئی ہیں نا, کہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے, ٹرمپ یہ لگا رہا ہے, 3 سے 4 ماہ کے اندر طالبان حکومت ختم ہو جائے گی. ویسے یہاں پہ آپس میں لڑ رہے ہیں, خانہ جنگی لگ رہی ہے. اخوانی ہمارے بھائی ہیں, 40 سال سے ہمارے یہاں پہ الٹرنیٹیو نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ تراب علی. ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف غزہ کے اندر معاہدہ سائن ہو چکا ہے, پوری دنیا نے اس کی فوٹیجز دیکھ لی ہیں, اور صرف شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں اسرائیل دوبارہ اس امن معاہدے کو بریک نہ کر دے. اور دوسری طرف پاکستان کی پالیسی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے افغان طالبان کی حکومت کو اور عوامی امنگوں کے بالکل برعکس قرار دیا ہے. برعکس نہیں قرار دیا تو ایٹ لیسٹ ان کے مطابق بھی قرار نہیں دیا. یہ صورتحال ہے اور یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی پالیسی سامنے آئی ہے, اور اب آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی رجیم چینج متوقع ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.